بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل و براہین ذکر کیے ہیں جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان دلائل و براہین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلی بار وجود بخشنے پر قادر ہونا، دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا، جانوروں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھنا، اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہیں۔ اور تمام انبیاء کرام بالاتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو انتہائی حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا اور اس کو مخلوق کے لیے ہموار کیا تاکہ وہ دنیا میں اس کی عبادت کرے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اور اس کائنات کے نشانات کو تہس نہس کر دے گا، اس کے نظام کو بدل دے گا۔ چنانچہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس کی چمک جاتی رہے گی، سیارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، ستارے بکھر کر اپنی روشنی کھو دیں گے، سمندر میں طغیانی آ جائے گی اور اس کا پانی گرم کر دیا جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اسے پوری طرح ہلا دی جائے گی، پھر نہ اس میں کجی باقی رہے گی اور نہ کوئی نشیب و فراز۔ زمین کو رب العالمین اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے گا اور اپنے غلبے اور طاقت کا اظہار فرمائے گا، آسمان شک ہو جائے گا، اس کا رنگ و روپ بگڑ جائے گا اور اس کو رب کریم اپنے بائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: یوم الدین بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، یوم الجمع سب کے جمع اکٹھا ہونے کا دن، یوم البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل کو حکم دے گا، پھر وہ سور میں پھونک مارے گا جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ یاسین 51۔ مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی، اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ الانبیاء 104۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ مسلم۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ جنوں انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب جو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ ابراہیم 48۔
اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر بھی ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ مسلم بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ المعارج 43-44۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ النازعات 8-9۔ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابار ہوں گے جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ بخاری و مسلم۔ دوسری حدیث میں ہے اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور اب مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو، یا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے، یا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے۔ بخاری و مسلم۔ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے وہ اپنے رب کے پاس سفارش کرے تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن سب کے سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح سبھی جواب دیں گے۔ پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں مجھے منظور ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالی مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگے آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ بخاری و مسلم۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ اس وقت تمام کے تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ الکہف 48۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، ان کے سامنے ان کے اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے، زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی، اور اعضاء و جوارے بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ الحاقہ 18۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے، بروز قیامت اسے بندے کے سامنے اس کا انکار نہیں کرے گا۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے، بروز قیامت اسے بندے کے سامنے ظاہر کرے گا اور اس کا انکار نہیں کر پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کو سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے تیز حساب لینے والا ہوگا، وہ اپنی مشیت و قدرت سے ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کا حساب لے لے گا۔ حساب کے وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست رہی تو سارے اعمال درست رہیں گے اور نماز درست نہ رہی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا۔ اور ہر ایک نعمت میں اللہ کا بندے پر یہ
حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حساب کے وقت لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے گا، اللہ اس سے نہایت آسان حساب لے گا۔ وہ قیامت کے میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ دوسرا بدبختوں کا گروہ ہوگا جس سے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ گھبراتے ہوئے کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سخت حساب لے گا، اس کے عمل کا ذرہ ذرہ گنے گا اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں مواخذہ کرے گا۔ ارشاد باری ہے ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اس عجیب مکان میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت، اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انعام دے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا، اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے، کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا، اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان گواہی دیں گے یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بخاری و مسلم۔ میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں، ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائے کے دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ انبیاء 47۔ جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال اور دلوں کی درستی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا، بس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ مسلم۔ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے دمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہو اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری۔ میدان محشر میں ایک بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، اس میں جنت کے نہر کوثر سے 2 پرنالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی، اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، جو انسان اسے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ جب اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا، وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہر پائیں گے۔ لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے میں بجلی کی سی تیزی سے ہوا کی مانند
مانند پرندے کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے. اس پر درانتیاں، آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے. ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پل صراط پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے. جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پل صراط کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا. پھر جب بالکل سب پاک اور صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے. پھر آپ کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا. چوکیدار پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد. وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا. مسلمانوں، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قیامت کے دن سخت، مشکل، بھاری اور لمبا دن ہوگا. یقین بعد دیگرے پریشانی آتی جائے گی. اس کے ہولناکیوں سے بچوں کے بال تک سفید ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجیے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے. لہذا عقلمند اور دانا وہ شخص ہے جس نے اس کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے، اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ کر چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت غد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. حشر 18. اللہ رب العالمین قرآن کریم کو میرے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے. آپ لوگ دعا کیجیے اللہ سے اور مغفرت طلب کیجیے. میں بھی اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر. میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر. مسلمانوں، آخرت کے دن کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. قیامت کے بارے میں جس کا علم زیادہ ہوگا اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ ہر وقت اسے یاد کرے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے. انسان پر واجب ہے کہ آخرت کے بارے میں اتنا علم حاصل کرے جس سے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور قول و فعل میں درستی تک پہنچنے میں معاون و مددگار ہو. کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ کامیاب کر دے، اور ناکام وہ ہے جسے اللہ نفس کے سپرد کر دے. پھر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے. اے اللہ، اس ملک کو تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، ہمارے امام اور ان کے ولی عہد اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. اے سارے جہانوں کے پالنہار، اور تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو بارش برسا. اے اللہ، ہمیں بارش کی نعمت سے نواز. اے اللہ، تو ہم پہ بارش برسا. اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو کوئی دوسرا معاف نہیں کر سکتا. بے شک اللہ رب العالمین بھلائی کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے. تو تم اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو، اور اللہ جو عظمت و جلال والا ہے اسے یاد کرو تو تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو تو تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا.